بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ جذبات میں شدت، قسط نمبر 15۔ اب بولو کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ شرافت سے سیدھے سیدھے بتا دیں مجھے، کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ زین نے اندھیرے میں تیر چلایا جو عین نشانے پہ جا لگا۔ اس کے اچانک ایسے کہنے پہ زاویار گڑبڑا گیا۔ کہیں سے واقعی خبر تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، ایسے ہی اپنی ہانک رہا ہوگا۔ کیا جھوٹ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ جب میں بتا چکا ہوں تجھے۔ وہ غصے سے بو رہا تھا۔ ہاں، وہی لڑکی جو اس دن دیکھی تھی، میں سب جانتا ہوں۔ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے شریر لہجے میں اپنے تئیں تکا لگایا۔ ایمی میں ہوائی فائرنگ کر ڈالی۔ اس کے اچانک کہنے پہ زاویار حواس باختہ ہوا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے جالے گا۔ وہ یہ بات ابھی کچھ عرصہ کے لیے اس سے چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ فوری دو بدو بولا، تم اپنے بکواس اندازے لگانا بند کرو۔ میں کسی بھی عام سادہ لڑکی پر نہیں مر مٹتا اور نہ ہی اس کے پیچھے مارا پھرتا ہوں۔ میں اپنے کام سے وہاں گیا تھا، سمجھے؟ اور جب میں کہہ چکا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے۔ نو مین نو اوکے۔ وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ اسے خود کو بھی نہیں پتا تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ ہاں۔ زین اس کی سنتا ہنس دیا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ زاویہ اسے خود پہ ہنستا دیکھ چڑ کر بولا۔ ہاں۔ اس کے کہتے تھے کہ بلند ہی ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں۔ زین پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسی کے تسلسل شدت سے لوٹ پوٹ ہو گیا، جبکہ وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا اپنی حماقت کا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے اپنا بھانڈا خود ہی اپنے ہاتھوں پھوڑ چکا تھا۔ کیا بے لگام گھوڑے کی طرح کھی لگا رکھی ہے؟ منہ پھاڑنا بند کرو ورنہ میں تمہارا منہ ایسا بند کروں گا 2-3 دن ویسے ہی نہیں کھلے گا۔ زاویہ نے زچ ہوتے کہا اور پہلو بدلا۔ اس کی بات پہ اس کی کھی فلک شگاف کہکوں میں بدلتی فضا میں گونج اٹھی۔ زین اب کہ وہ شدید غصے سے دھاڑا تھا کہ مقابل کو اپنی ہنسی کو بر وقت بریک لگانی پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے اسے اپنے چپ ہونے کا اشارہ کرتے سیدھا ہوا اور بار بار امڑ آتی ہنسی کو ادھر ادھر دیکھتے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاویہ لمبی سانس لیتا اپنے بائیں جانب منہ موڑتے رات کے وقت روشنیوں سے جگمگاتی اونچی نیچی عمارتوں پر سرسری نظریں دوڑانے لگا۔ تھوڑی دیر دونوں نے خاموشی کی چادر اوڑھے رکھی۔ زین اسے جانچتی نگاہوں سے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی نظریں وہ خود پہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا، اس لیے بلا وجہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ زین اسے ایسے ہوتا دیکھ حیران ہوا، جو کبھی بھی کسی کے سامنے اس قدر کنفیوز نہ ہوا تھا، مگر اس وقت وہ کافی سنجیدہ معلوم ہوا، لہٰذا وہ بھی مکمل طور پر سنجیدہ ہوا۔ زاویہ فون بار بار ملا رہا تھا، پر مقابل تھا کہ اٹھانے کا نام نہیں لے رہا۔ اب تک کوئی 50 بار کال کر چکا تھا، اب بھی فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ کوئی جواب نہ ملنے پہ غصے میں آتا فون ٹیبل پر پٹک دیا۔ اس کا غصہ دیکھ زین فوراً سے سیدھے ہوتے آگے ہوا۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا کہ پھر رک گیا، بولا کچھ نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا اس بارے میں؟ وہ اسے سنجیدگی سے کہتے ٹیبل پہ رکھے گلدان سے پھول کی چھوٹی سی کلی کو توڑتے سونگھنے لگا۔ بھئی میں نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا تیر عین نشانے پہ لگ جائے گا۔ زاویہ کو زوردار جھٹکا لگا۔ اپنی بے عقلی پر اس کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اس نے جال بچھایا اور وہ آسانی سے پھنس بھی گیا۔ اچھا تو بھابھی عام اور سادہ سی ہیں؟ اور تم اور جناب محترم زاویہ صاحب ان کے پیچھے مارے پھرتے ہیں؟ ہاں۔ زین اچھا کو کھینچتے ہوئے بولا اور آخر میں ہنس دیا۔ زاویہ اس کے بھابھی کہنے پر چونکتے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ اسے خود کو عجیب نظروں سے گھورتے دیکھ پوچھ ڈالا۔ بھابھی بنانے کا ارادہ نہیں ہے؟ چہرے پہ حیرت سجائے آگے ہوتے رازدارانہ انداز میں دھیما سا بولا۔ زاویہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔
آج شائس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، جو کسی بھی بات کا نہ تو صحیح سے جواب دے رہا تھا اور نہ ہی چہرے سے کوئی ری ایکشن شو کر رہا تھا۔ دیکھو زاویہ، میری بات دھیان سے سنو، یہ عام سادہ لڑکیاں کسی کی گرل فرینڈ بھی نہیں بنتی، یاد رکھنا۔ وہ اپنی کہتے ٹیبل پر ہاتھ مارتے پیچھے ہوا۔ زاویہ کب سے ہاتھ میں پکڑی کلی کو مٹھی میں بھینچ گیا۔ وہ ایسی لڑکی ہے بھی نہیں۔ وہ ساکھ نظریں نیچے غیر مرئی نقطہ پر جماتے گویا ہوا۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے جناب کی، اس نے کہتے ہلکے سے تالی بجائی، جیسے اسے داد دی ہو۔ اچھا، اتنا یقین ہے؟ چلو مجھے بتاؤ تم کیا کیا جانتے ہو اس کے بارے میں جو اتنے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہو۔ بہت کچھ، زاویہ نے کندھے جھکاتے کہا۔ مثلاً کیا کچھ؟ کافی اچھے سے جانتے ہو اسے، کیا خود سے بھی زیادہ؟ زین اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سوچ کیا رہا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے، یہی سمجھ لو۔ لاپرواہی سے کہتا بند مٹھی کو کھولتے پھول کو دیکھا جس کی کچھ پتیاں کلی سے ٹوٹتی الگ ہو گئی تھیں۔ تم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں؟ کون ہے، نام کیا ہے، کہاں رہتی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ ابھی نہیں، جب مجھے تمہیں بتانا ضروری لگے تو بتا دوں گا۔ اس نے 1 منٹ میں اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ کیا مطلب؟ زین کے ماتھے پر شکنوں کا جال دہرایا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ کیا یقین؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم دونوں آج تک ہر کام میں ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ زاویہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے آخر؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا زین، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے سے غصے سے گھورتے سخت لہجے میں چبا چبا کر کہتا رخ موڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتے، تمہاری مرضی۔ وہ منہ بناتے بے نیازی سے کہتا ہاتھ جھلا کر آرام سے ٹیک لگا گیا۔ تھوڑی دیر مزید گزرتے زین کو پھر سے کھلبلی ہوئی۔ اسے پوری بات جاننی تھی جو کہ زاویہ اسے ٹھیک سے بتانے کو تیار نہ تھا۔ زین اسی طرح بیٹھے کرسی پر بازو رکھتا ہاتھ پہ چہرہ ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ زاویہ، آہستہ سے اسے پکارا۔ اب کہ وہ بھی نارمل ہو چکا تھا، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو یا صرف وہ اچھی لگتی ہے؟ میرا مطلب شادی کرنا چاہتے ہو یا صرف ٹائم پاس؟ دیکھو زاویہ، اس لڑکی کو کم از کم ٹیشو پیپر مت سمجھنا۔ یہ عام سادہ گھریلو ٹائپ کی لڑکیاں ان بار کلب میں ملنے والی ایمن سارا جیسی لڑکیوں کی طرح ہرگز نہیں ہوتی۔ وہ خود کو کسی ایک کے لیے سنبھال کر رکھتی ہیں، سالہ سال سین کر قدم اٹھاتی، اپنی عزت کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ ان کو محبت پیار کی نہیں، بدلے میں عزت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اسے اپنانا چاہتے ہو یا؟ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر اس کے دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے تو وہ اسے پہلے کی روک دے۔ پتہ نہیں، زاویہ الجھا سا بولا اور اپنی پیشانی پر بے اختیار ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ اس کا جواب سنتے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے یہ نوٹنکی کرنے کی ہرگز کوشش مت کرنا تم زاویہ۔ اس کی جانب اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے آنکھوں کو سکیڑے کڑک آواز میں بولا۔ کیا؟ وہ جھٹکے سے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھ بولا۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ اس کا اتنا بھولا پن دیکھ زین اپنی ابرو چکاتے بولا۔ کون سی؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ جو تم نے اپنے گرد عارضی سا کھوکھلا کھول چڑھا رکھا ہے، اسے اتار کر ایک سائیڈ رکھو پہلے تو۔ زاویہ اسے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا جو اس کی طرف گول گول انگلی گھماتے اس کی اصلیت بتا رہا تھا۔ تم جو سوچتے ہو، جو محسوس کرتے ہو، تمہارے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، مجھے سب بتاؤ۔ ہو سکتا ہے میں کوئی حل بتا سکوں تمہیں، تمہاری بے چینی پریشانی دور کر سکوں، اور تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو زاویہ۔ تم میرے بھائی جیسے ہو، میں نے ہمیشہ اپنا سگا بھائی سمجھا ہے تمہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں یہ راز راز ہی رہے گا جب تک تم چاہو گے۔ بولو۔ اس کی تقریر سن وہ سوچ میں پڑا۔ پہلے یہ بتا، تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں۔ اچھا تو پسند ہوگی تمہیں؟ نہیں۔ کیا مطلب نہیں؟ تو اس کے پیچھے کرنے کیا جاتا ہے؟ اگر محبت نہیں، شادی نہیں کرنی،
عجیب پاگل بندہ ہے تو تم آخر سوچتا کیا ہے اس کے بارے میں، یہ بتا دے مجھے۔ اس کے بے تکے جواب سن زین چڑ کر بولا، میں کچھ نہیں سوچتا، زاویہ نے جھنجھلاتے کہا۔ ہیں؟ زین کا دل کیا اپنا ہی سر دیوار میں دے مارے۔ اس سے تو فضول بات ہی کرنا فضول ٹھہرا، وہ خود ہی بار بار زبردستی آ جاتی ہے، میں اس کا خیال جھٹکتا ہوں کہ پھر سے وہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتی ہے، پر جب اسے دیکھا ہے مجھے الگ الگ سا احساس ہوتا ہے زین، لیکن مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ بھلا چند دنوں میں کسی سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ اس سب کے باوجود وہ بار بار کیوں میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ہر جگہ، حتیٰ کہ خواب میں بھی، لیکن میں اسے پیار نہیں کرتا۔ وہ اپنے بال ہاتھوں میں لیتا بے چین بے سکون ہونے لگا، اس کا تنفس بھر گیا۔ زین خود بھی اس کی ایسی حالت دیکھ سمجھ نہیں سکا کہ وہ اگر محبت نہیں کرتا تو پھر بے چین کیوں ہے، اور پھر اس لڑکی کو اسے نظر آنا، اس کا اپنا بھی میٹر گھوم گیا۔ میری بات سنو، مجھے لگتا ہے تم ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، یا شاید تمہیں اس سے پیار ہی ہے، تم بس اقرار نہیں کرنا چاہتے خود سے، یا پھر تم اسے اپنی ہار سمجھ رہے ہو، جو تمہیں بالکل برداشت نہیں کہ میں زاویار کسی لڑکی کے آگے جھکوں، ہے نا مسٹر زاویار؟ تمہاری سو کالڈ انا بیچ میں آ رہی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ زاویار ہنوز سر جھکائے دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ جو کچھ تم بتا رہے ہو یا جو کچھ تم اس کے لیے محسوس کرتے ہو، ایسا تم نے کبھی ایمن کے لیے محسوس کیا نہیں، آرام سے جواب آیا، پر اس نے اپنی پوزیشن چینج نہ کی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ کوئی اور ہی بلا ہے، تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ نہیں زین، مجھے اس سے پیار نہیں ہے، وہ دھیرے سے سر اوپر اٹھاتے آہستہ سے بولا۔ اس کی آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، جس سے مقابل کو وحشت ہونے لگی۔ اچھا چلو مان لیا، نہیں محبت ہے، سن تو ہوگی نا تمہیں، آخر کیوں تم اس کے پیچھے جاتے ہو، اسے سوچتے ہو، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اس نے اس پر زور دیا۔ ایک وہ تھا کہ کچھ بھی مان کے نہیں دے رہا تھا، اسے اگلوانے کے لیے اسے پریشرائز کیا۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے پسند ہے، شاید نہیں، یقیناً۔ ویسے شکر ہے تم نے اپنی زبان سے اقرار تو کیا۔ کیا تم جانتے ہو زاویار، پسند اور محبت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، یہ دل بہلانے والی باتیں ہیں سب، اور جو تمہاری حالت ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تم اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتے ہو، اندیکھا اندھا عشق۔ دراصل ہمیشہ لڑکیاں تمہارے پیچھے خود آئی ہیں، تم نہیں گئے کسی لڑکی کے پیچھے، اسی لیے اب جب تمہیں کسی سے پیار ہوا ہے تو تمہیں اقرار کرنا انتہائی پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے تجھے کسی کی بد دعا لگی ہے، ایمن کی ہی لگی ہوگی۔ ہاں، آج زین کو کچھ زیادہ ہی ہنسی آ رہی تھی۔ زاویہ نے اس کی فضول بکواس پر اسے گھورا۔ کیسے پتا ہے تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، وہ تو مجھے جانتی تک نہیں، کجا کہ میری محبت کا اسے علم ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کہتے تنزیہ مسکرایا۔ تمہیں اس میں کیا اچھا لگا ہے؟ کیا بہت خوبصورت ہے وہ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کوئی لڑکی زاویار کو پسند آئے، کچھ تو خاص ہوگا اس میں۔ زاویار اس کے سوال میں چھپا مفہوم اچھے سے سمجھ گیا۔ زین، تمہیں لگتا ہے میں اس لڑکی کی خوبصورتی پر مرا ہوں گا؟ بلا شبہ وہ بہت حسین، خوبصورت، دلکش ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت، دلربا حسن دیکھ چکا ہوں۔ اس میں ایک عجیب الگ ہی کشش سی محسوس ہوتی ہے جو مجھے اس کی جانب کھینچتی ہے۔ جب سے اسے دیکھا، دل نے اسے ایک بار پھر سے دیکھنے کی گزارش کی۔ اس کی ایک جھلک دیکھ دل اور بے چین ہو گیا، پھر التجا کی، پھر سے اس کا دیدار کیا۔ یہ چیز میرے اندر جنگل میں لگی آگ کی مانند مجھے اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ محبت ہے، عشق ہے، میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، مگر میرے اندر اس کے لیے الگ احساسات جنم لینے لگے ہیں زین۔ وہ کسی دوسرے مرد سے بات کرے یہ تک گوارا نہیں مجھ کو، اس پہ میرے علاوہ کسی کی نظر نہ پڑے، جبکہ وہ میری دسترس میں نہیں ہے زین۔ کبھی کبھی مجھے اس کی طلب ہونے لگتی ہے، یا شاید میں نے اسے اپنے سر پر سوار کر لیا ہے، بہت زیادہ سوچنے لگا ہوں اس کے بارے میں۔ وہ اسے اپنے تصور میں لاتا کھویا بو رہا تھا۔ اس کا ذکر کرتے اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی جو زین سے مخفی نہ رہی۔ حیا کا حسن خوبصورتی سے زیادہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے، وہ خود کو لپیٹ کر رکھتی ہے، اور مجھے اس کا یہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، فرسٹ سائٹ لو،
مجھے آج سمجھ آیا ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، ایسا پیار دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ لوگ خود کو ایک دوسرے کو اس نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، بیوٹی جسٹ ٹیک اٹینشن بٹ بیوٹیفل ہارٹ اینڈ پرسنالٹی کیپچر دا ہارٹ۔ وہ کہتے کہتے ایک پل کو رکا۔ پہلی نظر میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ شخص وقتی طور پر اچھا لگتا ہے، سب سے الگ، پر اس وقت تک جب تک اس سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں مل جاتا۔ جس روز اس سے زیادہ خوبصورت مل جائے، اس محبت کا اسی وقت انتقال ہو جاتا ہے۔ مگر کسی سے سچی محبت ہو تو سامنے کتنا ہی کیوں نہ حسین خوبصورت شخص آ جائے، اس سے زیادہ خوبصورت نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں اس شخص سے محبت ہوتی ہے، اس کی خوبیوں سے محبت ہوتی ہے، اس کی عادت سے سی ہو جاتی ہے، اور جب کسی کی عادت ہو جائے نا زین، اس کے جانے سے اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ زین دونوں ہاتھ باندھے اپنے سامنے براجمان مجنوں کی اولاد کے عشق و عاشقی پر مشتمل لمبی تقریر کو سن رہا تھا۔ تمہیں مرض لگ گیا ہے، محبت کا مرض، اس لیے آج تم میرے مقابل بیٹھے محبت پر فلسفے جھاڑ رہے ہو۔ زاویار ہلکے سے مسکراتے سر نفی میں ہلا گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کسی سے محبت کر بیٹھنا ایک مرض ہے زاویار۔ وہ تھوڑا سا اونچا بولا، تو تم ہی بتاؤ کیا کروں میں تو خود سے لڑ کر ہار چکا ہوں۔ اب تک اس سے نظریں چرا رہا تھا، مسلسل انکار کرتا رہا، خود سے جھوٹ بولتا رہا، مگر مجھے علم نہیں تھا یہ میرے اندر بڑھتا ایک گھنے بڑے سائے دار درخت کی مانند جڑیں پھیلاتا مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں، اور جب تمہیں پتہ چلا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہے میری جان۔ زاویار اسے بغور دیکھتے ٹیک لگا گیا۔ ایک دم سے زین کو خیال آیا، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ اطمینان سے کہتے کندھا اچکایا۔ کیا؟ اس نے بھی تیوری چڑھاتے پوچھا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ زاویار یکدم اٹھ بیٹھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اب یہ سب تم پر منحصر ہے کہ اتنے میں زین کا فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھا، اس کے ڈیڈ کا تھا۔ وہ ریسیو کرتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے کان سے لگا گیا۔ ہیلو۔ زاویار غصے سے اپنا چہرہ موڑے دوسری جانب رخ موڑ گیا۔ آپ پہنچ گئے؟ چلے میں آتا ہوں، اوکے بائے۔ اس کی چڑی تیوری دیکھتے وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے اٹھ کھڑے ہوتے دیکھ استفسار کیا۔ ڈیڈ ایئرپورٹ پر میرا ویٹ کر رہے ہیں، ٹیبل سے اپنی چیزیں اٹھاتے کہا۔ انہوں نے تو شام کو آنا تھا۔ ہاں، پر کسی وجہ سے فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی ان کی، اس لیے۔ اچھا، دیر ہو جائے گی، میں چلتا ہوں۔ کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔